صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے خوبصورت روشن دنیا مارننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان سعد اختر خان، اور میرے ساتھ موجود ہے اثر نور. اور ان کا جو ہے آج ماشاءاللہ پہلا دن ہے، پہلا شو ہے اور ایک نیا ایکسپیرینس ہے ایک نئے چینل میں. اثر نور، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. اور کیسا لگ رہا ہے نئے سیٹ پر آ کے، نئے شو میں آ کے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک نیا سیٹ ہے، ایک نیا ایکسپیرینس ہے، تو ہوپ سو کہ اچھا ٹائم گزرے اور جتنا ہو سکے ہم اپنی طرف سے آپ کو بہترین پیش کریں اپنا. جی بالکل. اور آج جو ہے منگل کا دن ہے، کافی ساری نئی چیزیں ہوئی ہیں، کچھ دہشت گردی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے، کیونکہ پاکستانیوں سے آپ کو پتہ ہی ہے سارا نور کے کوئی کام جو ہے وہ بچا نہیں ہے. کوئی جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اس پر حملہ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کافی ساری نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. سارا اثر نور جو ہے آج ہمارے ساتھ ہے، اور ان کو خوش آمدید اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا پہلا شو ہے، اور اس تمناؤں کے ساتھ کہ ان کا جو یہ سفر ہے یہ آگے اسی طرح سے ہی اچھے طریقے سے جائے. اثر آپ کو پتہ ہی ہوگا تربوز کا موسم ہے، اور تربوز کا سیزن جو ہے یہ چل رہا ہے، گرمی ہے، لیکن بھارت سے کافی تشویشناک خبریں اس وقت آ رہی ہیں. خبر اصل میں یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کو پتا ہوگا بھارت میں ایک پوری فیملی تربوز کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی. حالانکہ خبر یہ گردش کر رہی تھی اثر کے بریانی کھانے کے بعد جو ہے وہ تربوز کھایا انہوں نے، اور وہ پوری کی پوری فیملی، آئی تھنک 4-5 بندوں کی پوری فیملی تھی، اور وہ اس میں ہلاک ہو گئی. تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بریانی کے کھانے کے بعد تربوز نہ کھانا. میں نے اسپیشلی گھر میں بھی کہا تھا کہ تربوز کھاتے وقت جو ہے وہ احتیاط کرے، اسے پہلے وہ نہ کھائے، بریانی نہ کھائے. لیکن بعد میں جب دیکھیں ایسا ہے کہ ہم نے بھی اپنے پرائم ٹائم میں کافی واٹر میلن کا استعمال کیا، کیونکہ گرمی کی خزاں ہی واٹر میلن مانا جاتا ہے، اور اس کے کافی بینیفٹس ہیں. آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے. تو آپ خود بتائیں، میں خود بھی یہ چیزیں پڑھ رہی ہوں، سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام پہ دیکھ رہی ہوں کہ بریانی کھانے کا کیا تعلق. بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی شوق ہو گیا تھا. بالکل یہی بات ہے نا کہ بریانی کھانے سے تو کوئی اموات نہیں ہوئی، یا اس کے بعد تربوز کھانے سے تو لوگ، اچھا چلے بریانی اور تربوز کی اگر ہم بات نہ کریں، لوگ جو ہیں وہ محبت کا شربت بہت شوق سے پیتے ہیں، جس میں جو ہے تربوز ڈالا جاتا ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے، ڈفرینٹ جیلیز ڈالی جاتی ہیں، بہت سی جو ہے نا وہ تخم ملنگا ڈالا جاتا ہے. تو اس سے پہلے اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو وہ جو ہے کہیں بھی ہم نے اموات کا ذکر نہیں دیکھا یا ذکر نہیں کیا ہم نے. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آیا مسئلہ بریانی میں تھا یا آیا مسئلہ تربوز میں تھا، تو تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں. اس پہ اثر میں نے ریسرچ کی، میں نے پڑھی وہ ساری خبریں جو آ رہی تھی، آرٹیکلز وغیرہ آ رہی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ جو تربوز کھانے سے جو اموات ہوئی تھی وہ اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بریانی کے بعد جو ہے وہ تربوز کھایا انہوں نے اور وہ ہلاک ہو گئے. اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں لال تربوز کھانے کو ملے، میٹھا تربوز کھانے کو ملے. حالانکہ وہ چیزیں اس طرح سے پکی نہیں ہوتی، لیکن وہ بازاروں میں لے کے آتے ہیں. تو وہ پہلے سے آپ کو پتہ ہی یہ کام ہمارے پاکستانی سب سے زیادہ ہی کرتے ہیں. تو انجیکشنز لگا دیے جاتے ہیں، ایسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ وہ لال دکھتا ہے وہ تربوز، اوپر سے میٹھا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ انفیکشن ایسے پھیلا اس تربوز میں، وہ جراثیم اس طرح سے ریئیکٹ کیا. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. اور وہ اصل میں ایک اور خبر بھی اس کے ساتھ ہے کہ جہاں پر یہ تربوز جو ہے وہ کھیتی باڑی جہاں پہ کی جاتی ہیں، وہاں پر جو تربوز نکلتے ہیں وہاں پر گندے پانی، نالے والے پانی کا جو ہے، نالے نہیں ہوتے جو گندے پانی ہوتے ہیں اس میں، اس میں اوپن جو ہوتے ہیں اس میں ڈالا جاتا تھا. اور اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ تربوز گھر لائے تو ایک تو یہ کرے اثر کے مطلب تربوز کھاٹا ہوا نہ لائے. ہمارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے اکثر جو اوپر سے کٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹھا ہوگا، وہ لال پن جو ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پورا تربوز لے کے آئے، اپنے قسمت پر انحصار کرے اور گھر لے کے آئے، لیکن اس کو بھی دھونا ہے آپ نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صابن سے باقاعدہ دھونا ہے. دیکھیں بات صرف دھونے تک کی نہیں ہے، مین چیز ہے یہ بے موسمی پھل ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مئی کے مہینے میں ہمیں تربوز مل گیا ہو؟
نہیں ایسا مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب سمر ویکیشنز ہوتی تھیں اور سخت گرمیاں ہوتی تھیں تو وہ بچپن میں 4-5 بجے کے بعد کھیل کر تھکے ہارے ہم آتے تھے اور ہماری امی کی انسٹرکشن ہوتی تھی کہ تربوز کھا لو گے تو دودھ نہیں پیو گے. تو وہ تربوز اگست کے مہینے میں یا جولائی کے مہینے میں ہمیں کھانے نصیب ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے مئی کے مہینے میں ہم نے ہر فروٹ دیکھ لی, ایون دو چیریز میں نے دیکھ لی ہیں مئی کے مہینے میں. تو میں تو حیران, قسم سے حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آیا ہم پیچھے رہ گئے ہیں یا ہماری جو نسل ہے وہ ہم سے آگے نکل گئی ہے. نہیں اصل میں رخسار سوری میں لاسٹ اب کو اینکر کی نام جو ہے میری زبان پر ہے اثر. ہاں جی سوری اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ لالچ بہت بڑی ہے. لالچ وہ کہتے ہیں نا بہت بڑی بلا ہے. تو جو خریدنے والا ہے اس کو بھی لالچ ہوتی ہے, جو فروخت کرنے والا ہے اس کو بھی لالچ ہوتی ہے. فروخت کرنے والا کہتے ہیں کہ جی ٹائم پہ میں چیزوں کو نکالوں اور اس کو میں زیادہ سے زیادہ بیچوں اور میرا فائدہ ہو, میری انکم زیادہ ہو. اور خریدنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے مطلب ٹائم سے پہلے مجھے پراپر جی پرفیکٹ چیز ملے. تو اسی لالچ میں بندہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اور دوسری اہم چیز کمانے کے لیے ہمارے لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اچھے خاصے قدرتی پھل کو جو ہے وہ کیمیکلز میں شفٹ کر دیتے ہیں, لگا دیے جاتے ہیں. اچھا اس تربوز سے مجھے یاد آیا آم کا کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں, اور وہی بات کہ انسٹا, کیونکہ اب ہم بھی جن زی ہیں, جنریشن زی ہے, تو سوشل میڈیا پہ ہم کافی ایکٹیو ہیں, تو اس لیے جو ہے نا ہم کافی نیوٹریشنس کو بھی دیکھ رہے ہیں. میں خود فالو کر رہی ہوں. تو انہوں نے یہ حل بتایا ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی بے موسمی پھل, اب جیسے کہ مینگو ہے, اب مینگو ہر کسی کو بہت پسند ہے, اسپیشلی مجھے تو بہت ہی پسند ہے, کیونکہ گرمی میں یہی 3-4 پھل ہوتے ہیں جو کہ انسان کھاتا ہے. کھانا اسکپ کر دیتا ہے لیکن پھل ضروری ہیں صحت کے لیے بھی. اور وہی بات کہ انسان کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے کہ وہ میٹھے آم کھائے. تو ایسا ہے کہ آم کو آپ لوگ لے لیں, اور انہوں نے بتایا اب بقول ان کے اور ان کی ریسرچ کے مطابق آپ ایک نیمبو لیں, نیمبو کو بیچ میں سے کاٹیں, ٹھیک ہے, آم کو اٹھائیں اور آم کی جو ٹپ نہیں ہوتی جس کے اوپر وہ بلیک کلر کے جو اس کا سر ہوتا ہے, اس کے ارد گرد اس کو 5 منٹ کے لیے نا رب کریں. اچھا, اگر تو آم میں سے کالا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کاربونیٹ کا استعمال کیا گیا. اچھا, یہ آپ بہت بڑی بات کر رہی ہے, مطلب عوام کو یہ آپ بہت بڑے اچھا انفارمیشن آپ دے رہی ہیں. بالکل, تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا, کیونکہ جو ہے نا صحت پہلے آتی ہے. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے, آپ نے یہاں پہ فروخت کرنے والوں کی بات کی ہے, تو وہ تو چلے انسان کی نیچر ہے نا لالچ کرنا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا مال زیادہ بکے اور جو ہے نا اس کو فائدہ ہو. لیکن یہاں پہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے نا جہاں پر وہ گوشت وغیرہ دیکھتے ہیں کہ آیا پانی مارا ہوا ہے یا نہیں, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ پھلوں کی طرف بھی دیکھیں کہ پھل بے موسمی نہ آئے مارکیٹ میں. بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہے. اثر یہ اتھارٹیز کی بھی بات بنتی ہے, اسپیشلی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اب بھارت کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر وہاں پر ایک ایسا ثانیہ آیا ہے کہ مطلب فروٹ کھانے سے جو ہے وہ ایک پوری فیملی کی ہلاکت ہوگی, اب ایک نوجوان لڑکی کی ہلاکت ہو گئی ہے جن کی کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ کچھ دنوں بعد ان کی شادی تھی, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو وہاں کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جانچ پڑتال کرے, چیزوں کو دیکھے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. اور آج کل تو آپ کی بات کی جنزی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز کے بارے میں معلومات آپ کو جو ہے وہ انسٹا وغیرہ پر مل جاتی ہے. تو یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ ایسے اقدامات لے جو اپنی عوام کو ریلیف فراہم کرے. آپ بھارت کی بات ہو رہی ہے, ہم اب اگر اپنے ملک میں دیکھیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھیں, تو یہاں پر کیا نہیں ہوتا, مردے مرغیاں میں نے خود دیکھی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے یہ باچا خان چوک ہے پشاور میں, وہاں پر باقاعدہ جب چھاپا مارا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں جو ہے اور باچا خان چوک کے علاوہ جو چرغانو چوک, جو کہ چرغانو چوک ہے مانا ہی مرغیوں کی وجہ سے جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کتنی مردہ مرغیاں مل رہی ہیں. اور مزے کی بات کہ یہ جو شاورما والے سٹینڈ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, اپنا بزنس وہ لوگ بھی کر رہے ہیں, تو وہ لوگ زیادہ فروخت کر رہے ہیں اور لوگ زیادہ کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ ایک ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے, کچھ ٹائم پہلے نہیں بلکہ ایک آدھ سال پہلے تندوری چکن آپ کو پتا ہوگا کچھ زیادہ ہی سستا ملتا تھا, 500 اور 550 روپے کا ملتا ہوتا تھا. تو مجھے میرے گھر میں اکثر وہ چیزیں منگائی جاتی ہے, تو میرے بھائی کو بھیج دیتے, تو اس نے کہا کہ 550 کی اچھی خاصی وہ جو ہے تندوری چکن مل جاتی ہے, میں بنی بنائی. تو میں حیران تھا کہ کیسے 500-550 روپے کی مل جاتی ہے. آپ آج کل چکن جو ہے مطلب اس ٹائم بھی بالکل 1000 سے کم تو نہیں تھی, لیکن وہ 1000 والی چکن آپ کو مسالے لگا کے پھر پکی ہوئی وہ آپ کو 500-550 مل رہی ہے اور اچھی خاصی مل رہی ہے. تو بندے کے پاس اتنا بھی شعور ہونا چاہیے کہ میں جو چیز کھا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاورما, اچھا خاصا شاورما آپ کو
150-200 روپے مل رہا ہوگا, اس میں اچھا خاصا چکن بھی ہوگا, اور وہ مطلب چکن کا ریٹ آپ دیکھیں تو آج کل آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, ہر چیز آسمانوں کو چھو رہی ہے. آپ نے چکن کی ریٹ کی بات کی, آپ یقین کریں میں آج یونیورسٹی میں گرمی کے ہاتھوں بڑی پاگل ہوئی تھی, تو میں پانی کی بوتل لی. اب یقین کریں پانی کی بوتل پہلے 20 روپے کی تھی, پھر 30 روپے کی تھی, جب میں 3rd سیمسٹر میں آئی تو وہ 40 کی ہوئی, اور اب یقین کریں آپ کے وہ 70 روپے کی بوتل ہو گئی ہے پانی کی. 70 روپے کی آپ کی تو اچھی, ہمارے ہاں تو پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈالرز میں ملتی ہے. بالکل, تو یہ ہے اصل معاملہ عوام کیوں, آپ کو پتا ہوگا سر, عوام کیوں پاور میں آ جاتی ہے اس لحاظ سے, لوٹنے میں, غلط چیزیں بیچنے میں, کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہ پاور میں نہیں ہوتا. وہ موجود تو ہوتی ہے حکومت, لیکن ان کی پاور نہیں چلتی. وہ یا تو پاور چلتی ہے تو ان لوگوں پہ چلتی ہے جن پر وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا ایک رپورٹ آئی تھی اسی پشاور سے کہ اسپیشلی ان دکانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, حالانکہ وہ چکن وغیرہ وہ صحیح بیچ رہے تھے, حلال بیچ رہے تھے, پراپر طریقے سے بیچ رہے تھے, لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے تھے, یا پولیس کی جو منمانیاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہے تھے, تو باقاعدہ ان پہ چاپے ہوئے, اور میری رپورٹ کے مطابق ان کو اس لیے سیل کر دیا گیا یہ الزام لگا کر کہ جی یہ حرام بیچ رہے ہیں. مطلب اس چیز کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو حکومت کی بڑی ناکامی اس میں سمجھی جاتی ہے بہت, اور اگر حکومت اس پہ کام کرے تو اس کو آگے بہترین بنا سکتی ہے. اور عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہر چیز جو ہے کھانے سے پہلے, خریدنے سے پہلے وہ کوشش کرے کہ ایسی چیزیں کھائے, کیونکہ صحت, جیسے آپ نے بات کی کہ صحت ہے تو آپ ہیں, صحت نہیں ہے تو آپ نہیں. ہمارے لوگ اثر آپ کو پتا ہوگا کہ وہ اسی وجہ سے زیادہ جلدی جو ہے بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. 40-45 کے بعد ان میں دم ہی نہیں ہوتا. بڑھاپے کے علاوہ بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں. بیماریاں کے, اب یہ تھیلیسیمیا کا کیس آپ نے دیکھا ہے, HIV کتنا پھیل رہا ہے. اگر ہم صرف اسپیشلی خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات نہ کریں, اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں, اسلام آباد میں پھیل رہا ہے. ماننے کو, کہنے کو, سننے کو اسلام آباد بڑا سیف ہے, بڑا رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے والا ایک شہر ہے. 324 بچے بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں ایڈز کے شکار ہوئے ہیں, اور 12 سال سے کم بچے ہیں, اور 324 میں سے 310 کے 312 جو ہیں وہ مطلب بالکل ہی چھوٹے بچے جو کہ مطلب ابھی اسکول جانا شروع ہوئے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یوز انجیکشنز, وہ بتا رہے کہ یوز انجیکشنز کا استعمال. آپ کو بتائیے ہر گلی کے نکڑ پہ جو ہے آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اور وہ عوام کو لوٹ رہا ہے, انجیکشنز لگا رہے ہیں. آپ ان کو پاس جا کے بولے کہ جی میرے سر میں درد ہے, وہ فوراً آپ کو یا تو ڈرپ یا تو انجیکشن. اب ہم نے جنریشن زی کی بات کی ہے, جنریشن زی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک سر درد پہ یا تو میڈیسن لینی ہے, پیناڈول, جو کہ جس کو خاندانی دوائی مانا جاتا ہے, صحیح ہے, یا تو پھر ڈرپ لگا رہی جا رہی ہے. اینڈ اسپیشلی اگر میں لڑکیوں کی بات کروں, ہیٹ اسٹروک ہو گئی, یا چلیں ڈرپ لگائیں. گھریلو نسخے بہترین ہیں. بالکل, دہی کا استعمال کرنا, کچی لسی پینا, اس کے علاوہ جو ہے دودھ کا استعمال. لیکن دودھ بھی بندہ کیا یقین کریں کہ ان کو انجیکشنز لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. آج کل تو جانوروں کو بھی ایسے, زندہ جانوروں کو میں نے دیکھے کہ فارمز وغیرہ میں کہ ایسے انجیکشنز لگ رہے کہ جی وہ دودھ زیادہ کرے, تو وہ اگر انجیکشن کی وجہ سے دودھ زیادہ کرے گا وہ جانور, تو اس دودھ کے کیا فائدے نقصانات ہوں گے وہ آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں. خیر یہ چیزیں اس پر حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے, اسپیشلی بھارتی حکومت کو, اور پاکستانی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک چیز وہاں سے شروع ہوئی ہے تو وہ, خیر پاکستانی تو تب عمل درآمد کرتے ہیں جب تک یہاں پر کوئی, وہ کہتے ہیں نا سینکڑوں ہزاروں لوگ اس کا شکار نہیں ہوتے, تب تک وہ کوئی نہیں کرتے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. چلیں یہ تو ڈسکشن ہوتی رہے گی کیونکہ گرمی کا موسم ہے, گرمی کا سیزن ابھی اکتوبر تک چلے گا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, ورنہ پہلے تو اگست تک گرمی ختم ہو جاتی تھی. خیر اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ, جو کہ کافی ایک سنگین معاملہ تھا, جہاں جو ہے ہمارے پاکستان مارکہ حق کو جشن منایا جا رہا تھا. لیکن ہمارے بنو میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. بنو کی مین چوکی کو دہشت گردی ٹارگٹ کیا گیا ہے. مین چوکی ہے یہ پولیس کی, اصل میں بنو کا یہ علاقہ ہے, اور رات کے ٹائم ایسا ہوا, خبریں جو آ رہی ہے کہ ایک بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ اس چوکی پہ گھسا دی گئی, وہاں پر بلاسٹ کر دی گئی. اس کے بعد جو ہے فتنۃ الہندوستان آپ کہہ لے, خوارج کہہ لے, TTP کے جو کارندے ہیں وہ گھس گئے اور انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا, اور وہاں پر کافی بڑی تعداد میں پولیس اہلکار جو تھے وہ موجود تھے. اور رات کا ٹائم تھا, اور رات کے ٹائم بنو کے کیا حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بجلی کی وہاں پر آلریڈی سچویشن ایسی ہے کہ نہیں ہوتی, اندھیرے کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. اور بھی چیزیں ایسی ہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہ اس وقت ایک تھریٹ بن چکا ہے صوبائی حکومت کے لیے بھی, وفاقی حکومت کے لیے بھی, اور ہمارے دفاعی اداروں کے لیے بھی اسپیشلی, کیونکہ ایک طرف جو ہے ہمارا پورا ملک وہ مارکہ حق کے جشن میں مصروف تھا, اور دوسری طرف جو ہے بنو میں ہمارے اپنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے تھے, ماؤ کے بیٹے جو تھے وہ شہید ہو رہے تھے. اب تک رپورٹس کے مطابق 15
کے قریب جو ہے پولیس اہلکار اس میں جام شہادت انہیں نوش کیا. اس کے بعد آپریشن بھی جاری رہا, مقابلہ جاری رہا, لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس بنو کا قبائل کا بنے گا کیا, کیونکہ پورا ملک جو ہے آپ کو دوسروں صوبوں میں اسپیشلی پنجاب سندھ میں آپ کو ایسے واقعات کئی 5-6 سال بعد کبھی آپ کو کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا, ورنہ تو آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گا. اسپیشلی بلوچستان اس حوالے سے کافی ٹرینڈنگ پر رہتا ہے. لیکن کے پی اور کے پی میں اسپیشلی پھر قبائل کا جو علاقہ ہے وزیرستان, شمالی وزیرستان اسپیشلی بنو کا علاقہ جو ہے, کرک کا علاقہ, اور یہ اب تک جو ہے بنو سے جو خبریں ویڈیوز آ رہی ہیں, کچھ دنوں پہلے آپ کو پتا ہوگا اثر کہ ایک ایف سی نہیں رینجر اہلکار جو تھا وہ کراچی سے چھٹی لے کر وہ آئے تھے ویکیشنز پر, اور ان کو جو ہے ٹی ٹی پی والوں نے, وہ ویڈیو میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, ان کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا کہ جی آپ جو ہے پاکستان آرمی میں ہیں اور آپ آئے ہیں, اور اس کو اتنی گالیاں دیکھے, وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, وہ بندہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے وہ ویڈیو, تو اس کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو سوال یہ بنتا ہے بنے گا کیا ایگزیکٹلی بنے گا کیا, کیونکہ اتنی 24-28 ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, اس کے علاوہ اتنی بڑی فوج ہے ہماری, پولیس اتنی بڑی ہے, دفاعی اداروں کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. صوبائی حکومت کو کہہ لیں تو صوبائی حکومت وہ بالکل بے بس نظر آتی ہے. سو وزیر اعلیٰ صاحب خود کہتے ہیں کہ جی میں جب ہمارے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا بیان ابھی موجود ہے ایک ہفتہ پہلے کہ جی میں جب بھی کوئی سیاسی بیان بنانے کی کوشش کرتا ہوں یا پنجاب کی طرف سائڈ پر جو ہے یا وفاق کی جانب میں کسی جلسے کا اعلان کرتا ہوں تو ہمارے قبائل میں جو ہے وہ ایسے حملے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہوگا اثر کہ آئی تھنک 2-3 دن ہی ہو گئے ہیں کہ وہاں پر ایک ڈرون حملہ ہوا, اور وہاں پر ایک چھوٹی بچی جو کہ کافی قابل تھی اور وہ اس میں شہید ہو گئی. تو لیکن اس کا پتہ بھی نہیں ہے, جو تنظیمیں ہیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کلیم نہیں کرے کہ جی ہم نے کی ہے. دفاعی اداروں کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی ہے, لیکن اس پر کرنا کیا ہے وہی آپ کا سوال کہ اس کا بننا کیا ہے. کیونکہ دیکھیں بیانیہ ایک بیان ہے, ٹھیک ہے, اور کانفرنس کرنے سے, جلسے کرنے سے, اجلاس کرنے سے کچھ بھی نہیں سوال. اگر دیکھیں اگر ہونا ہی ہوتا تو ہمارے بانی پی ٹی آئی جو ایکس ہمارے چیئرمین تھے عمران خان صاحب, وہ نکل آتے, وہ رہا ہو جاتے. آپ دیکھیں نا ان کی بہنیں جو ہیں ڈیلی بیسس پہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں, دیکھا جائے تو عورت ہیں, ٹھیک ہے, وومنس ہیں, اور جس طرح سے وہ اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہی ہیں تو وہ دیکھنے میں اور سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر اجلاس اور کانفرنس اور جلسوں سے شٹر ڈاؤن سے کچھ ہونے ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا. دیکھیے اثر مین مسئلہ کیا ہے, مین مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر وفاق کچھ نہیں کر رہی یا پنجاب کی سائڈ سے کچھ نہیں ہو رہا تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, اصل میں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے شہریوں کو تحفظ دینا, ان کی تحفظ کرنا, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے. یہاں پر حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف سے کی ہے 13-14 سال سے, تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حالانکہ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ جی ہمارا پہلا مقصد جو ہے اپنے لیڈر کی رہائی ہے. بے شک کرے, آپ کا لیڈر ہے, ایک پاکستان کی بہت بڑی تعداد ان کو سپورٹ کرتی ہے, پاکستان کی ایک بڑے پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, لیکن عوام نے جن عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ ووٹ کی بنیاد پر آئے ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا اور کچھ نہیں, مطلب آٹھے وغیرہ کھانے کا تو مسئلہ ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن تحفظ تو آپ فراہم کر سکیں. دیکھیں تحفظ کے نام پہ کیمرہ فٹ, سیف سٹی کی ہم اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس اس میں کر لیں, تو اگر ہم سیف سٹی کی بات کریں تو صرف کیمرہ نافذ کرنے کی بات نہیں ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ بھی اب ایک سوال ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے کافی ان ہے آج کل, تو اس سے نہ صرف روزگار جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ مڈ نائٹ جو لوگ ریسٹورینٹس چلاتے تھے یا جو لوگ کام کرتے تھے اب ان کو بند کر دینا ہوتا ہے 9 بجے تک. تو ایک تو یہ چیز افیکٹ ہو رہی ہے. دوسرا اگر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے اندرون شہر کی بات کروں تو لائٹس بند کر دی جاتی ہیں, اسٹریٹ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بجلی بچے, ٹھیک ہے, جبکہ بجلی ہماری اپنی سرحد کی ہے. ٹھیک, یہ ایک بات ہو گئی. لیکن اب لائٹس بند ہو گئی ہیں, لوگ اندھیرے کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے. بالکل اٹھائیں گے, پاکستانیوں کو تو موقع چاہیے, پاکستانیوں کو تو موقع چاہیے, یہ تو بات ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی اب ہم نے HIV کی بات کی ہے. HIV کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگ ڈرگس یوز کر رہے ہیں, اندھیرے میں بیٹھ کے ڈرگ ایڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈرگس, اب وہ چاہے XYZ کسی بھی ریزن کی وجہ سے ایڈکٹ ہوئے ہیں, یہ بات یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ہوئے ہیں, بات یہ ہے کہ اس اندھیرے کا کتنا فائدہ لیا جا رہا ہے. آپ ان کو ایک روڈ میپ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ آئے یہ کام کرے, ہم آپ کو ایک سہولت فراہم کر رہے ہیں. تو دیکھیں امپروومنٹ کا نام بیوٹیفیکیشن اور کیمراز نہیں ہے.
آپ مین پہلے تحفظ دیں. یہ میں نہیں کہوں گی کہ خواتین کے علاوہ مردوں کو تحفظ دیں, جو بے روزگار طبقہ ہے ان کو تحفظ دیں. کہ تحفظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی باڈی کو آپ سیو کریں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کو وہ فیسلٹیز تو دیں نا جو کہ ایک لائیولیہڈ ہے, جو کہ ان کا بنیادی حق ہے. آپ کو وہ ووٹ دے رہے ہیں کسی بھی وجہ کے دے رہے ہیں. میں اسپیسیفکلی ایک وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہی, یا میں کسی جو ہے حکومت کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان بھی تو پوری دنیا کا حصہ ہے نا. اور اگر ہم باہر ملک کی بات کریں تو آپ بتائیں کرائم ریٹ پہ کتنی سزائیں ملتی ہیں؟ بہت زیادہ. پاکستان میں تو سزائے کا تصور ہی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ڈکیت کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو سزا مل گئی ہے. اور اگر سزا مل بھی رہی ہے نا تو وہ بالکل بے روزگار طبقے کو مل رہی ہے. ایگزیکٹلی, جو کہ کمزور بندہ ہے. آپ نے بات کی سیف سٹی کی, تو کیمرے لگائے ہوئے ہیں, اسپیشلی کے پی میں ہزاروں کیمرے لگا دیے گئے ہیں, لیکن ہمارے سی سی پی صاحب خود کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ کے قریب, یہ اثر بہت بڑا تعداد ہے. 5 لاکھ ایک بہت بڑی لمٹ ہے. اگر اس تک کیسز رپورٹ ہو رہے, وہ خود بقول ان کے کہ 5 لاکھ کیسز رپورٹ ہو رہے, لیکن ہم ایکشن نہیں لے رہے. کیوں؟ کیونکہ غریبی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ عوام پر فائن لگے. تو جب تک آپ نہیں چاہیں گے کہ جب تک قانون کا عمل درآمد نہیں ہوگا, عوام خلاف ورزیاں کرتی رہیں گی. اسی طرح سے سچویشن, یہ جو نظام ہے یہ چلتا رہے گا. مدینے کا نظام یا مکہ کا نظام اس طرح سے بہتر نہیں ہوا تھا. وہاں پر سزائیں نافذ کی گئی تھی, باقاعدہ سزائیں دی گئی تھی عوام کے سامنے, تو وہ وہاں پر ماحول بہتر ہوا تھا. ایک اسٹیٹ وہ ایسے ہی نہیں بن جاتا. یہاں پہ ایک میں مثال استعمال کروں گی, ایک محاورہ کہتے ہیں, کہاوت کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ایسا ہی ہے. اور اثر یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے بعد آتے ہیں, کچھ اور موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہے اثر نور, جن کا آج پہلا شو ہے اور انشاءاللہ اچھا جائے گا. خیر, بات ہو رہی تھی تربوز کے حوالے سے, بات ہوئی, اس کے علاوہ بنو کی بات ہوئی, اور اب جو ہے ایک اور نئی کنٹروورسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر. آپ کو بتائیے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندے کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر اس کو تنقید کا موقع ملتا ہے, یا اچھی چیز کا. لیکن پاکستانی تو خیر اچھی چیز, پاکستانی ہی اچھی چیز کرتے نہیں ہیں, سوشل میڈیا پر تنقید ہی کرتے ہیں, چاہے ان کو جو بھی بات ہو, چاہے جو بھی سامنے ہو. واقعہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو بتائیے ہوگا, معروف عالم دین ہے مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہے 2-3 دن سے. اور اس میں دیکھا یہ گیا کہ جی وہ آ رہے کہیں سے, اپنی گاڑی سے اتر کے وہ کہیں جا رہے تھے, اور ایک چھوٹے بچے نے ان کے سامنے ہاتھ کیا وہ سلام کے لیے, اور انہوں نے اسے اگنور کیا بچے کو, اور وہ چلے گئے, آگے بڑھ گئے. تو اس چیز پر پاکستانیوں نے واویلا مچا دیا ہے اور نیچے کامنٹس کر رہے ہو, کافی زیادہ اس کو وائرل کر دیا ہے. آپ کس نظر سے دیکھتی ہے اثر اس چیز کو؟ اچھا دیکھیے, یہاں پہ تو میں آپ کو تھوڑا سا کاٹوں گی کہ دیکھیے اگنور کرنا, یہ تو آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو بتا رہے ہیں نا, کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اگنور کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر نہ پڑی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہوں تبلیغ دینے کے لیے, یا کوئی کسی بھی کام کی وجہ سے وہ جا رہے ہوں, جلدی میں ہوں. تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ لوگوں کا جو ہے ہجوم ہوتا ہے, اس میں ہر کسی سے تو بندہ ہاتھ نہیں ملا سکتا نا. ایسا ہی ہے. اور مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ٹریڈیشنل میڈیا سے ہم ڈیجیٹل میڈیا تک پہنچ گئے ہیں, مین اسٹریم چینل سے ہم لوگ ڈیجیٹل چینلز پہ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ لائف کے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے پہلے ایک الگ پرانے زمانے میں الگ چیزیں ہوتی تھی, ٹی وی ہوتی تھی, اب جو ہے آپ دیکھیں تو پراپر اسکرینز آ گئی ہیں, اور دیکھیں ضرورت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے, اس میں تبدیلی آتی ہے. بالکل. لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدل رہا؟ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس لیے نہیں بدل رہا اثر, کیونکہ اس میں پاکستانی نا سیاست میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی پارٹی کے سپورٹ میں ہوتا ہے تو دوسرے مخالف پارٹی والے ہیں ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی کوئی غلطی ڈھونڈے اور کوئی تنقید کرے. اب مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ایک امیج بنی ہوئی کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ
سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے حق میں بیانات دیتے ہیں، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے. میں بھی ان کو ٹھیک لگتا ہوں تو ہم ان سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں. اختلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے بدنام کریں ان کو. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اختلاف کا ایک طریقہ ہوتا ہے، علمی اختلاف کرنا چاہیے. اگر آپ کو اختلاف کرنا ہے تو ایک فیکٹس کی بنیاد پر کرے، علم کی بنیاد پر کرے. تو اختلاف ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جی ان کو ایک موقع ملنا چاہیے، دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی ہائی لائٹ ہے کہ نہیں. اگر اس میں اس کی کوئی خرابی ہے، کیمرے پہ خرابی دکھ رہی ہوتی ہے، بیہائنڈ دی کیمرہ تو وہ چیز نہیں ہوتی. جیسے ایک الگ کہانی ہوتی ہے، جیسے اب ان کا ہاں جی کہانی آتی ہے، لیکن ڈیپ ان سائڈ اس انسان کی لائف میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ کتنی چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ اس انسان سے جا کے پوچھے. بالکل، اور یہ اسی کو پتا ہوتی ہے. باقی لوگ تو اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہوتے ہیں. خیر اس کے بعد یہ کنٹروورسی جب زیادہ بڑی، ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو گئی، تو اب پرسوں رات کو جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں یوسف جمیل، انہوں نے ویڈیو بنائی انسٹاگرام پر، انہوں نے اپلوڈ کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ویڈیو جو ہے یہ تو مطلب یہ انہوں نے انکشاف کی کہ ویڈیو اب کی نہیں ہے، ویڈیو تو رمضان کی ہے، رمضان کو کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ اس کو اب وائرل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ویڈیو سے پہلے کسی بات پر تنقید سے پہلے جانچ پڑتال کرنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا طارق جمیل آپ کو بتائیے رمضان میں کافی بزی ہوتے ہیں، کئی شوز پر جانا ہوتا ہے، مسافر کرنے ہوتے ہیں، ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، تراویح کرنی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو عبادت، سب سے بڑی بات کہ عبادت ہوتی ہے. تو یہ چیز تو دیکھیں، اگر ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے اسکینڈل سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں کسی سیلیبریٹی کی یا عام انسان کی جو راہ گزر ہوتا ہے، اس کی جو کلپس اٹھا کے استعمال کر دی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے. تو یہ کب تک چلے گا؟ مطلب اس کا کیا حل ہے؟ آپ تھوڑا سا اس کا حل تو میرے ذہن میں یہی ہے اثر کہ جب تک قانون کی عمل درآمد نہیں ہوگی تو یہ چیز کم نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تو ہماری چیز، ہمارے ماحول کو یہ فیملی ولاگرز نے اتنا خراب کر دیا ہے نا کہ وہ اپنی آپس کی لڑائی کو عوام اتنا وہ کر لیتی ہے کہ عوام پھر دیکھتی ہے کہ جی ہم بھی اس طرح کسی کے ساتھ الجھے اور سوشل میڈیا پر یہ لانجے کریں. دیکھیں کسی کو رائٹ ہی نہیں ہے. پہلی بات تو مثال کے طور پہ اگر میں کہوں، آپ کے گھر میں کوئی ایشو چلتا ہے، آپ کا XYZ پرسن کسی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے، آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لے کر آؤ. بالکل، ٹھیک ہے. اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ اس کو سوشل میڈیا پہ لے بھی آتے ہو، تو سوشل میڈیا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ نیگیٹو پرسپیکٹیو سے، کہ تو وہی بات ہے نا کہ جب سدھار نہیں سکتے ہو تو مزید بگاڑو بھی مت. یہی چیز ہے. کتنے کیسز آئے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، وہ تو شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ڈومیسٹک وائلنس اگر اب کم ہو بھی گیا ہے تو کتنی شادیاں ہیں جو کہ اسی فیملی ولاگرس کی اگر میں بات کروں یا ٹک ٹاکرس کی بات کروں تو کتنی ڈائیورس ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے. یہ آپ نے بات کی کہ ڈومیسٹک وائلنس کم ہو گیا ہے، میں بھی آپ کو اس کا اندازہ نہیں، لیکن ابھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے، مطلب دوسرے نمبر پر ہے. آئی تھنک میں بھی وہ پہلے نمبر پر آ جائے اس حوالے سے کہ خواتین پر سب سے زیادہ تشدد ہوتا ہے، اسپیشلی گھر میں ان کے شوہر کی جانب سے یا بھائی کی جانب سے، اور غیرت کے نام پر بازاروں میں بھی ہوتا ہے. بازاروں میں بھی. یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا ہے، بالکل، تو تھوڑا سا آپ آڈینس کو بتائیں، ساتھ ساتھ میں بھی تھوڑا بتاتی رہوں گی کہ اسلام آباد میں جو ہے راجہ بازار میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ دو مخالفین کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے جس میں جو ہے نا ایک پارٹی کا ایک بندہ مار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے مارا ہے وہ ایک بھاگ گیا ہے اور ایک نے کیس کیا ہے. تو جو بھاگ گیا ہے اس نے پھر آگے کیا کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ اثر ایسے ہوا کہ دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہوا بازار میں، اور دونوں کے گروپ سے ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہوا. اور جو قانون نافذ کرنے والے آگے انہوں نے جو فریقین بھاگ گئے تھے ان کی فیملی، مطلب خواتین کو اسپیشلی وہ اٹھا کر لے گئے. تو آپ اس عمل کو دیکھیں کہ قانون نافذ کرنے والے قانون کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ ہی کے سامنے ہے. تو اس پہ تو وہی بات ہے کہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا یہ چیز بالکل کہ دیکھیں بظاہر بیوٹیفیکیشن کرنے سے یا پل بنا لینے سے یا دیکھیں اب اسلام آباد کی میں نے بات کی تھی اسٹارٹ میں بھی کہ اسلام آباد کو بڑا سیف سٹی مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پہ ہم نے سننے میں ملتا تھا کہ رولز اینڈ ریگولیشن کو کافی فالو کیا جاتا ہے، لیکن اسلام آباد میں جب ایسا ہو تو پھر ہم تو خیبر پختونخوا کی بات ہی نہ کریں. نہیں، اصل میں اصل بات یہ ہے نا کہ جب تک آپ کی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگی نا، بالکل تنگ نظر لوگ، کم نظر لوگ والے کبھی پاور میں نہیں آ سکتے. یہ واضح ہے تاریخ سے کہ جو ان کی سوچ کم ہوتی ہے، سوچ چھوٹی ہوتی ہے، ذہنیت چھوٹی ہوتی ہے، وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتے.
جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے, اور اس میں ہمارا بڑا رول جو ہے ہمارے دینی طبقہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے اسپیشلی, حالانکہ معاملات خراب ہی انہیں کی طرف سے ہیں, لیکن اگر کچھ حضرات اٹھ کھڑے اور ایسی ذہنیت بنائے کہ جی خواتین کی اسپیشلی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے نبی کی زندگی دیکھے, مولا علی کی زندگی دیکھے, صحابہ کرام جتنے ہیں ان کی زندگی دیکھے, تو کیا انہوں نے کبھی خاتون پر تشدد کیا ہے؟ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں دیکھ لے, پکڑ لے, تو تب بھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا. سب سے پہلے عمل آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنی بستر سے الگ کرنا ہے. پورا طریقہ بتایا گیا ہے. بالکل, پہلے بستر سے الگ کرنا ہے. پہلے کہا گیا جی تکیہ رکھنا ہے بیچ میں, پھر اگر پھر بھی نہ مانے پھر بستر سے الگ کرنا ہے, پھر کمرے سے الگ کرنا ہے. اس کے بعد مطلب آخری کوئی آپشن آپ کے پاس نہ بچے تو پھر آپ نے صرف ڈرانے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے, اور وہ بھی ایسے کہ ان کو کوئی خروش نہ ہے ان کے جسم پہ, صرف ڈرانے کے لیے. پھر بھی نہ مانے پھر آپ جو ہے وہ علیحدگی کی طرف جا سکتے ہیں. وہاں بھی ماننے کی بات نہیں کی گئی ہے, وہاں بھی علیحدگی کی بات کی گئی ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, وہ ایک سائڈ سے آئی تھنک جنوبی وزیرستان سے ہمارے ایک سینئر صحافی مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر ایک لڑکی کو اس لیے قتل کیا گیا کہ آپ کو پتا ہوگا AI کا دور ہے, لیکن وہاں پر لوگ جو ہے کچھ زیادہ ہی سادہ ہیں. تو ایک لڑکی کی پکچر جو ہے دوسرے لڑکی کی فلم, دو لڑکوں کی, لڑکا لڑکی کی پکچر ساتھ تھی, انہوں نے سر کا حصہ جو ہے وہ کاٹ کے ایک لڑکی کا وہ دوسرے پہ لگا لیا. گھر والوں کو پتہ چلا, گھر والوں نے اٹھ کے لڑکی کو قتل کر دیا غیرت کے نام پر. تو اس چیز پہ جو ہے نا اویئرنیس چاہیے, اور یہ نہیں کہ آپ جو ہو یونیورسٹی لیول پہ ہی جاؤ اور اویئرنیس آپ لوگ لو. دیکھیں یونیورسٹی میں جو ہے نا یہ نہیں کہ آپ صرف اسٹڈی کرتے ہو, آپ کی سیلف گرومنگ ہوتی ہے, سیلف گرومنگ ہوتی ہے, اور آپ کو جدید انفارمیشن ملتی ہے. آپ دنیا کے معاملات سے واقف ہوتے ہیں کہ آیا کوئی کام ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اب آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی ہے جو کہ اب آگے مزید پھیلے گا. اگر 70% بھی وہ پھیل گیا ہے تو وہ مزید آگے پھیلے گا. تو دیکھیں اس طرح کے اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسے انسیڈنٹ ہوں, لیکن اگر مثال کے طور پہ انسیڈنٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اپنے بندوں کو مارنے سے اچھا ہے کہ آپ لوگ کراس چیک کریں. اور اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف مارے ہی. مارنے کے علاوہ ہزاروں طریقے بتائے گئے ہیں آپ کے قانون میں, ہزاروں طریقے ہیں. آپ جس دین کو فالو کرتے ہیں, یہاں تک کہ اگر آپ مسلمان ہیں بھی نہیں تو باقی دین میں بھی یہی ہے کہ آپ نے اور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے وائلیشن نہیں کرنی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ وائلیشن ہی ہمارے ہاں ہوتی ہے, اور غیرت کے نام پر قتل بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے, اور بغیر پوچھے شادیاں بھی کر جاتی ہے. خیر اس کی مین وجہ وہی اسی کی طرف آئے گی کہ حکومت کی طرف سے قانون کی نافذگی نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہے. اچھا, یہ جو اسلام آباد کے کیس کی ہم نے ڈسکشن کی ہے تو تھوڑا مجھے بتائیے گا, اور تھوڑا ہمارے آڈینس کو بھی بتائیے گا, کیونکہ مجھے اتنا اس کے بارے میں یہ بات نہیں پتا کہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. نہیں, ابھی تک وہ معاملہ تو جتنی رپورٹس آئی ہے کہ وہ چل رہا ہے. اچھا, کانفرنس وغیرہ تو رات میں میرے خیال سے ہوئے ہیں, اور جو خواتین کو اٹھا لیا گیا تھا ان کو خبر آئی ہے کہ میں بھی ان کو واپس کر لیا گیا ہے, لیکن کنفرم رپورٹس ہیں وہ اب تک نہیں ہیں. خیر یہ تو ہوتا رہے گا, اور دیکھیں گے کہ آگے کیا خبر آتی ہیں. بھارت سے ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ ایسی خبر ہے کہ میں خود حیران ہو گیا, بلکہ حیرانی کی خبر ہے بھی نہیں. بھارتی ایک اداکار ہے تامل, آپ کو پتا ہوگا ان کا اصل نام جو ہے وہ جوزف وجے ہے, اور جو مشہور ہے وہ تھلاپتی وجے کے نام سے ان کی شہرت زیادہ ہے. وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو گئے, اور وہ جو ہے کافی اچھے سیٹوں سے جو ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی, اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. تامل ناڈو کا وہاں پر ایک ایریا ہے, صوبہ ہے آپ کہہ لیں, وہاں پر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. وزیر اعلیٰ بنتے ساتھ ہی مطلب وہ اپوزیشن میں تھے, نریندر مودی صاحب کی پارٹی سے وہ نہیں تھے. یہ نریندر مودی صاحب کی بہت بڑی شکست ہے. اور اثر آپ آئیڈیل کون ہے یہ بتائیں. آئیڈیل ان کا ابھی سوشل میڈیا پر اثر ایک بیان جو ہے وہ زیر گردش ہے. وہ ان کا متعلق بیان یہ ہے کہ وہ ان کا آئیڈیل جو ہے وہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, اور یہ بیان جو ہے کافی وائرل ہوا ہے, بٹ یہ کنفرم رپورٹ ابھی تک نہیں ہے. جب تک میں خود ان کا انٹرویو نہ دیکھوں یا ان کی کوئی ٹویٹ اس حوالے سے نہیں دیکھوں تو آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا والے اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتے جب تک خود ریسرچ نہیں کریں. ہاں جی, وہی میری والی بات کہ فیکٹ چیک نہ کریں. بالکل. اور انہوں نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بنتے ہی کل ہی انہوں نے حلف برداری کی, حلف اٹھایا, اور سب سے پہلے ہی انہوں نے اپنے صوبے کی عوام کو 200 یونٹ فری بجلی جو ہے وہ فراہم کی. آپ کی بات کہ ہمارے KPC سے بجلی بنتی ہے, باہر جاتی ہے, اور حالات یہاں پر سب سے خراب ہے, اور وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہے
وہ اپنے لوگوں کو 200 یونٹ جو ہے وہ فری میں دے رہے ہیں. اچھا مزے کی بات کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ 9 بجے تو لائٹیں بند ہو جاتی ہیں, اسٹریٹ لائٹس بند ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ گلیوں محلوں میں جو لائٹیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, روڈس پہ ایون جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں, آئی ڈونٹ نو اس کو کیا میں نام دوں, لیکن جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن اگر میں بات کروں لوڈ شیڈنگ کی تو اتنی بجلی بچانے کے علاوہ بھی جو ہے نا دن میں 4-5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 5 یہ تو آپ کم کہہ رہی ہیں. ایسے علاقے ہیں کے پی میں جہاں پر 16 اور 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. میں نے ایسے علاقے بھی دیکھے جو کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی شام کے ٹائم مطلب دن کے ٹائم 5-6 بجے بجلی چلی جاتی ہے, پوری رات بجلی نہیں ہوتی اور صبح کئی 9-10 بجے بجلی واپس آ جاتی ہے, اور وہ بھی آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے. تو جیسے بادلوں اور دھوپ میں آنکھ مچولی چلتی ہے, ویسے یہاں پہ بجلی کی صورتحال ایسی ہے کہ پل میں آئی اور پل میں آئی اور پل میں گئی. اور اکثر اوقات تو ایسی آ جاتی ہے کہ پورے طاقت کے ساتھ آ جاتی ہے, اور آپ کے گھر میں جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتی ہے کہ جی مجھ سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہے, ان کو جھٹکے دے دیتی ہے, اور پھر آپ کو الیکٹریشین کے پاس جانا ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی میں نے سنا کہ کوئی قانون ہے, اگر بجلی والے آپ کا کوئی ٹی وی وغیرہ خراب, قانون تو ہر چیز کا ہے نا, اب نافذ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, یہ تو اس پہ ایک مووی بھی بنی تھی, ایکٹر ان لا فہد مصطفیٰ صاحب جو ہے پاکستان کے, اس پر ایک مووی بھی بنی تھی, اور سارے لوگ جو ہے وہ پھر اپنا الیکٹرانک کے سامان جو ہے وہ عدالت, لیکن یہاں عدالت لے کے جائے, عدالت یہاں پر تو مردوں کے کیسز وہ نہیں سنبھلے ہوتے ہیں, تو جو الیکٹرانک چیزیں ہیں وہ کیسے سنبھلے گی. خیر اثر یہاں پر جو ہے یہ اچھا اقدام ہے, اور وہ کافی بڑے مقدار میں 200 آئی تھنک 120 کے اوپر سیٹیں چاہیے تھی, اور انہوں نے 108 کے قریب سیٹیں جیتی, اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. یہ مودی کی بہت بڑی ناکامی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی اس کے خلاف, نریندر مودی صاحب جو ہے وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں. خیر یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اثر وہ ختم ہوا چاہتا ہے. کل ان سے اجازت لیتے ہیں, کل اسی چینل پر, اسی شو پر, اسی پلیٹ فارم پر, اسی ہوسٹ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے شو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, نئے موضوعات کے سامنے آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.